वफाकी काबीना की तश्कील टेढ़ी खीर बन गई। हुकूमत और इत्तेहादियों में मामलात उलझ गए। मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि वफाकी काबीना फाइनल हो गई। सहाफ़ी थोड़ा रुकें, अभी फहरिस्त देती हूँ। सहाफ़ी इंतजार करते रहे। मरियम वापस आई मगर लिस्ट ना दी। नून लीगी तर्जुमान ने कहा, आप वापस जाएं, मुशावरत हो रही है। एहसन इकबाल बोले, वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत जारी है। आइंदा 24 से 48 घंटों में फैसला हो जाएगा। इत्तेहादियों में मसाइल भी होते हैं और फायदे भी। पीपल्स पार्टी आज हलफ लेने के लिए बेताब। खुर्शीद शाह ने दावा किया, 36 रुकनी वफाकी काबीना आज रात 8 बजे हलफ उठाएगी। काबीना में नवाज लीग के 14, पीपल्स पार्टी के 11, JUI के 4 और दीगर 7 इत्तेहादी जमातों के लोग शामिल हैं। वजीर आजम के लिए इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना गले की हड्डी बन गया। आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान दोनों ने सदर बनने की जिद बांध ली। बलोचिस्तान में गवर्नर और वजीर आला के ओहदों पर भी इत्तेहादी तकसीम। नून लीग की भी टाल मटोल पॉलिसी। वादे के बावजूद नून लीग पंजाब की गवर्नरशिप PP को देने से कतराने लगी। नून लीग ने चेयरमैन सेनेट के लिए भी इसहाक डार का नाम तजवीज़ कर दिया। PP क़यादत का सख्त रद्द अमल। कहा, तमाम इत्तेहादियों को तहरीक इंसाफ से तोड़ कर लाए और हम ही गारंटर हैं। नून लीग दिल बड़ा करे, जिससे जो वादा किया है वो पूरा करे। JUI के जाहिद अकरम दुरानी ने डिप्टी स्पीकर के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मेरा तोहफा मेरी मर्जी। इमरान खान का मुखालिफिन को जवाब। कहा, तोहफे तोशा खाना भेजकर 50% कीमत अदा करके अपने पास रखे। 3 साल बाद भी मुखालिफिन को मेरे खिलाफ तोशा खाना के सिवा कुछ न मिला। फराह खान के पास ओहदा था न वजारत, कैसे पैसे दे सकती है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान का नाम एस्टेब्लिशमेंट ने लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस ला रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट 3 तजावीज़ लेकर आई। इलेक्शन वाली तजवीज़ से इत्तेफाक किया। कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे फौज को नुकसान पहुंचे। मेरे खिलाफ साजिश नवंबर से शुरू हुई। जनवरी में तहरीक अदम एतमाद लाने का प्लान हुआ। फॉरेन फंडिंग केस में कुछ नहीं है। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस गलती थी। माफिया को NRO 2 मिल गया। शहबाज शरीफ अभी से इंजीनियरिंग कर रहा है। ये लोग अपने अफसर लगाकर मैच फिक्स करेंगे। पिछले इंतखाबात में तवज्जो नहीं दी, अब टैक्स खुद दूंगा। तोशाखाना पर डाका डाला गया। 14 करोड़ की चीजें 3 करोड़ में ले लीं और कहते हैं अदालतें रात में क्यों खुली। अदालतें इसलिए खुली कि आपने आइन शिकनी की। मरियम औरंगजेब की गोलाबारी। कहती हैं इमरान खान मुल्क में इंतशार फैलाने के दरपे हैं। साजिश के नाम पर इदारों को नफरत का निशाना बनाया जा रहा है। फॉरेन फंडिंग केस से बचने के लिए PTI चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस ला रही है। अवाम की घबराहट खत्म, साबिक वजीर आजम की बरकरार है। आपको घबराहट होती है तो हो, मैं तो इसी रफ्तार से काम करूंगा जिसका आदी हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद मेट्रो बस मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा, मंसूबे में 4 साल ताखीर हुई, अब दिन रात मेहनत और लगन से अवामी फलाह के लिए काम करेंगे। साबिक वजीर आजम तो हेलीकॉप्टर पर आते जाते थे। वुज़रा के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थीं, उन्हें गरीब से क्या गर्ज। वजीर आजम की चीनी हुकूमत से KCR को CPAC में शामिल करने की भी सिफारिश। कहा, तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से रुका था। मुल्क को कौम का 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होने देंगे। वजीर आजम से सऊदी सफीर की मुलाकात। दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। शहबाज गिल ने वजीर आजम को क्राइम मिनिस्टर और चाबी वाला जिन करार दे दिया। कहते हैं इन्हें एक बीमारी है जिसमें नींद नहीं आती। ये क्या जिन है जो 4 साल का काम 3 दिन में कर दिया। इतनी देर में पेंटिंग से बसें नहीं बनती जितनी देर में आपने मंगवा ली। बिलावल वाशिंगटन गए तो तय हो गया था कि वजीर खारिजा बनेंगे। आप भी बैरूनी वजीर खारिजा हैं जो किसी की ख्वाहिश पर मुसल्लत किए गए। ये 24 घंटे काम करने वाली अदालत है। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी परवाह नहीं। आइन के मुहाफिज हैं, किसी को अदालत पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
کہا آئین کی خلاف ورزی چھوٹی بات نہیں، خلاف ورزی کرنے والا خوشی سے جائے گا یا قیمت ادا کرنی ہوگی۔ آئینی تحفظ پر گالیاں پڑتی ہیں مگر اپنا کام کرتے رہیں گے۔ قومی لیڈرز کو عدالتی فیصلوں کا دفاع کرنا چاہیے۔ 15,000 لوگ جمع کر کے فیصلے پر تنقید کریں گے تو عدالت کیوں معاملات میں پڑے؟ سماعت کل 1 بجے تک ملتوی۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے اہلکاروں پر تشدد کرنے والے ارکان اسمبلی کی شناخت مکمل۔ قلعہ گجر سنگھ پولیس نے گرفتاریاں شروع کر دیں۔ گلبرگ سے خاتون ایم پی اے گرفتار، مزید افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ پرویز الہی کی اندراج مقدمہ کی درخواست پر سیشن کورٹ نے پولیس کو نوٹس جاری کر دیا۔ پنجاب اسمبلی میں لوٹے پی ٹی آئی کی خواتین ارکان اسمبلی لے کر گئیں، ویڈیو سامنے آ گئی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کا استعفیٰ منظور، نوٹیفیکیشن جاری۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی قائم مقام گورنر سندھ ہوں گے۔ صدر مملکت عارف الوی کی گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے پر کام جاری رکھنے کی ہدایت۔ پنجاب میں نیا سیاسی بحران سر اٹھانے لگا، نامنتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے حلف کا معاملہ لٹک گیا۔ پرویز الہی اور دوست مزاری کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں کا تحریک پر عمل درآمد نہ ہونے پر عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کی مہم سے نون لیگی پریشان، خواجہ آصف نے بھی جلد الیکشن کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے، نیا مینڈیٹ آئے۔ حکمران اتحاد میں شامل جمعیت علماء اسلام کا بھی فوری الیکشن کا مطالبہ۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اقتدار کو غیر ضروری طول دینا جے یو آئی کا موقف نہیں، ہم فوری طور پر الیکشن چاہتے ہیں۔ انتخابی نظام میں خامیاں ہیں، ان اسمبلیوں سے فائدہ اٹھا کر اصلاحات کریں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں مولانا صاحب کی اپنی حکومت ہے، انتخابات کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں، مگر الیکشن فری اینڈ فیئر ریفارمز کے بعد ہونے چاہیے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی بن جائیں مگر عدالت سے فیصلہ لے لیں۔ امپورٹڈ حکومت آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا مگر ابھی تک کابینہ تشکیل نہیں دی جا سکی۔ فاروق حبیب کہتے ہیں صرف شو بازی کے لیے اسپیڈ اور خادم پاکستان کے القابات استعمال ہو رہے ہیں، ان کا ٹارگٹ این آر او ہے، انتخابی اصلاحات بہانہ ہے۔ بیرسٹر علی ظفر بولے اس وقت ریاست بغیر حکومت کے چل رہی ہے، کابینہ کے بغیر پاس کیے گئے تمام احکامات اور کام غیر آئینی ہیں۔ عدالتی فیصلے کے مطابق اکیلا وزیر اعظم وفاقی حکومت نہیں۔ تحریک انصاف کے سردار تنویر الیاس بلا مقابلہ آزاد جموں و کشمیر کے نئے وزیر اعظم منتخب، اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر آزاد کشمیر نے حلف لیا۔ اپوزیشن نے چناؤ میں حصہ نہ لیا، انتخابی عمل کا بائیکاٹ کیا۔ اسمبلی کے باہر تحریک انصاف اور اپوزیشن کے کارکن جمع، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی۔ محسن داوڑ اور علی وزیر کے بعد بی این پی مینگل کے بھی فوج مخالف بیانات۔ آغا حسن بلوچ کہتے ہیں بلوچستان میں ماورائے عدالت قتل عام جاری ہے، اس صورتحال میں کیسے اس حکومت میں بیٹھیں؟ بی این پی کے اراکین اسمبلی میں الزامات لگانے کے بعد واک آؤٹ کر دی۔ ہنگو کے ضمنی انتخاب میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی مل کر بھی پی ٹی آئی کو نہ ہرا سکیں۔ تحریک انصاف کے ڈاکٹر ندیم خیال این-33 سے کامیاب۔ ڈاکٹر ندیم خیال نے 20,772 ووٹ حاصل کیے، جے یو آئی دوسرے نمبر پر رہی۔ پی ٹی آئی نے 2018 میں یہ سیٹ 800 ووٹوں کی برتری سے جیتی تھی، اس بار 2,500 سے زائد ووٹوں کے فرق سے میدان مارا۔ حلقے میں کھلاڑیوں کا جشن، مراد سعید کا ہنگو کے عوام سے اظہار تشکر۔ اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں کہا ہنگو کے غیرت مند لوگوں نے پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار کو شکست دی، بیرونی سازشوں کے اعلی کاروں کو پاکستانی قوم مسترد کرتی ہے۔ نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کرنے سے روکنے کی درخواست ناقابل سماعت قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو 5,000 جرمانہ بھی کر دیا۔ ریمارکس دیے سزا یافتہ اشتہاری کے لیے لازم ہے وہ سرنڈر کرے، شک نہیں کر سکتے کہ حکومت سپریم کورٹ کے طے اصولوں کے خلاف جائے گی۔ درخواست کے ساتھ کوئی ٹھوس مواد موجود نہیں، اخباری تراشوں پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا عمران خان سے اظہار یکجہتی، وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج۔ شکاگو، مشیگن اور نیو یارک میں بھی سمندر پار پاکستانیوں کے مظاہرے، امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے۔
لاہور ہائی کورٹ میں ملزم کی ضمانت کا ریکارڈ لے کر آنے والا سب انسپکٹر سلمان زندگی کی باسی ہار گیا۔ ضمانت خارج ہونے پر سب انسپکٹر کی ملزم اور وکیل سے ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ گجرانوالہ میں فائرنگ، 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ گجرانوالہ میں ڈاکو نجی کمپنی کی کیش وین سے 1.25 کروڑ روپے لوٹ کر فرار۔ نجی کمپنی کے ملازمین وین میں کیش لے کر فیکٹری جا رہے تھے۔ کراچی کے علاقے ڈیفینس میں رکشہ ڈرائیور کا ٹریفک پولیس اہلکار پر بدترین تشدد، ویڈیو وائرل ہونے پر ٹریفک پولیس کا نوٹس، فوری انکوائری کا حکم دے دیا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی رپورٹ جاری کر دی۔ ماورائے عدالت قتل، مسلمانوں پر تشدد، حجاب پر پابندی اور بنیادی حقوق کے غصب ہونے کی نشاندہی۔ رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر میں قتل عام اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بھی شامل۔ پاکستان کی بھارت میں مسلمانوں کے خلاف تشدد اور ٹارگیٹڈ حملوں کی مذمت، کہا بھارت مسلمانوں پر پرتشدد واقعات کی شفاف تحقیقات کروائے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی، عالم اسلام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ سعودی عرب، عراق، افغانستان اور ایران کی واقعے کی شدید مذمت، مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے والے اقدامات کو فوری روکنے کا مطالبہ۔ اسرائیلی فورسز کا مسجد اقصی پر 3 دن میں تیسرا حملہ، مزید 22 فلسطینی زخمی، مزاحمت پر 18 کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسرائیلی فورسز کا مسجد اقصی سے فلسطینیوں کو نکالنے کے لیے بے ایمانہ تشدد، قابض فوج نے خواتین کو نماز روم میں بند کر دیا، تکبیر کی صدائیں۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کا مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، 50,000 پاؤنڈ عطیے کا اعلان۔ جنوبی افریقہ میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی، متعدد گھر تباہ، سڑکیں بہہ گئیں، درجنوں افراد بے گھر ہوئے۔ مٹی کے تودے گرنے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 400 سے زائد ہو گئی۔ جبل میں صورتحال سنگین ہے، علاقوں میں پانی بھر گیا، سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں، کئی شہروں کا زمینی رابطہ منقطع۔ بین الاقوامی کھیلوں میں میڈلز جیتنے کا مشن، پاکستان نے غیر ملکی ماسٹر کوچز کی خدمات حاصل کر لی۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کے مطابق کامن ویلتھ گیمز، اسلامک یکجہتی گیمز اور ایشین گیمز کے لیے پاکستانی کھلاڑیوں کی جدید کوچنگ کے لیے کیمپس لگا دیے گئے۔ حکومت کا کھیلوں کی محکمہ جاتی ٹیمز بھی بحال کرنے پر غور، جبری برطرف کھلاڑیوں کو بھی بحال کرنے کی تجویز۔ جونیئر ورلڈ کپ میں پاکستان ناک آؤٹ میچ کیوں نہ جیتا، پی سی بی نے انکوائری مکمل کر لی۔ ہیڈ کوچ اعجاز احمد نے موقف اختیار کیا کہ کھلاڑیوں کا تعلق پسماندہ علاقوں سے تھا، اس لیے ذہنی طور پر مضبوط نہ تھے۔ کس میں کتنا ہے دم؟ نیو یارک میں مکوں سے نہیں تکیوں سے لڑائی ہوئی۔ واشنگٹن اسکوائر پارک میں لوگ تکیے لے کر میدان میں آئے، ایک دوسرے پر تاک تاک کر حملے کیے۔ لڑائی میں اسپائڈر مین بھی اپنا غصہ نکالنے آیا۔ انگلش پریمیئر لیگ کے دلچسپ مارکے، نیوکاسل یونائٹڈ کی لیسٹر سٹی کے خلاف 2-1 سے کامیابی۔ مڈ فیلڈر برونو نے دونوں بار گیند کو جال میں پہنچا کر ٹیم کو فتح دلائی۔ برنلے اور ویسٹ ہیم یونائٹڈ کا میچ سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1-1 گول سے برابر۔ ٹامس نے آخری لمحات میں گول کر کے ویسٹ ہیم یونائٹڈ کو شکست سے بچایا۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,32,001 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,13,170 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,380 درہم، 1 ملی گرام سونا 23 فلس کا ہے۔